میں موجود ہوں سپریم کورٹ کے باہر، اور اگر بات کریں پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی نے آج پھر سے یہاں پر احتجاج کیا ہوا ہے۔ گزشتہ روز بھی احتجاج کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی صحت کی بحالی کے لیے۔ بیسیکلی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں اور رہنما ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی قیادت کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس، شاندانہ گلزار، سماویہ طاہر، اور اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا کہ راتوں رات اسپتال منتقل کر کے ان کا علاج جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا آپریشن کر دیا گیا ہے۔ مطمئن ہے ان کے علاج سے، کیونکہ اگر مطمئن ہوتے تو میرے خیال سے یہاں پر یہ والی صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی پمز لانے کا کل جو ہوا ہے، ایک دفعہ پھر نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے نہ ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا ہے۔ جو ہمارا مطالبہ ہے ڈے ون سے کہ ان کے فیملی نے جو نام دیے تھے ان کے موجودگی میں اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کے ہمراہ تمام پروسیجر ہونا چاہیے، لیکن کل ایک دفعہ پھر جس طرح پہلے ہوا تھا کل دوبارہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اس رپورٹ کو مسترد کرتی ہے۔ دوسرا بات یہ کہ جس طریقے سے ان کی فیملی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو مطالبہ ہے فیملی کا، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، اس میں فیملی انٹرویل کرے گی، اور جو فیملی کی ڈیمانڈز ہیں اس کو وہ جائز مطالبات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں پارلیمنٹینرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل بھی ہمارا یہاں دھرنا جاری تھا، آج بھی یہاں سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی لیڈرشپ میں تمام پارلیمنٹینرز اس وقت موجود ہیں، اور ہم سپریم کورٹ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی تک ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے اور فیملی کی جو ملاقات ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ اچھا شفیع جان صاحب، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی سینئر ڈاکٹرز ہیں اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جا رہا ہے، اور پھر باہر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی عادت جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ تمام تر چیزیں کر رہی ہے، کیونکہ علاج جو ہے وہ بالکل ان کے معیار کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے باہر کب تک احتجاج جو ہے وہ آپ کا جاری رہے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کون سا غیر قانونی مطالبہ ہم نے کر دیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کے زیر نگرانی ہو، ان کی موجودگی میں ہو، ان کی ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کا ایشو بنا تھا تو پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل میں اگلے دن ہی ہماری حکومت نے ان کو شفٹ کیا تھا، ان سے اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عدنان جو ان کا ذاتی ڈاکٹر ہے وہ ان کے ہمراہ تھا۔ پھر جب پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا گیا، جھوٹا تھا یا سچا تھا یہ الگ بحث ہے، لیکن ان کی پسند کا ملک دیا گیا، ان کی پسند کا ہاسپٹل، ان کی پسند کے شہر دیا گیا۔ الگ بات ہے کہ وہ وہاں 4 سال مقیم رہے، وہاں انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا، وہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کرتے رہے، سینیٹ کے ٹکٹ دیتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس ہوتی تھی، جلسوں سے خطاب ہوتا تھا، اور ہمارا مطالبہ تو بڑا جائز مطالبہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کے جو فیملی ہے ان کی موجودگی میں، اور اس کے ساتھ ذاتی ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھنے کی بات ہے، جب تک آفس آورز ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اچھا، کے پی کے حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمت جا رہے ہیں، اس پر بھی کوئی کامنٹ کریں؟ دیکھیے کے پی میں اس وقت جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل کرک میں ایک واقعہ ہوا ہے، آج کوہاٹ میں ہوا ہے، پولیس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ دہشت گردی کے جاری لہر پہ ڈے ون سے جو تحریک انصاف کا سٹانس ہے، ہم آج بھی اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں۔ جو بات ہم باہر کرتے ہیں وہ ہم بند کمروں کی میٹنگز میں بھی اسی پالیسی پہ بات ہم نے کی ہے۔ بند کمرے کے فیصلوں کو ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہی واحد راستہ ہے، مذاکرات اور بات چیت سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ملٹری آپریشن 20 سال سے وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر 20 سال سے ملٹری آپریشن سے کامیابیاں نہیں مل رہی، جو سود مند ریزلٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پالیسی شفٹ آنا چاہیے۔ اور 20 سال سے ایک چیز پہ پالیسی پہ ایک کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پالیسی میں کہیں کمزوری ہے۔ مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہیے، بات چیت سے ہی اس چیز کا حل ہے۔ اگر آپ بھی کوئی گورنمنٹ کریں تو ہم لوٹے نہیں بنیں بیٹھ جانے دیں، پھر آرام سے ہم اس ڈرٹی جو سرکل ہے اس کا ایسا نہیں بنے گا۔ آرام سے بیٹھ کے جس کا وہ بنے تھے سر عمران خان کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ مطلب وہ اگر باہر آئیں گے تو حکومت نہیں گرائیں گے؟ دیکھیں یہ حکومت رہی جیلی ہے، آپ کو پتا ہے 47 کی ہے۔ اس وقت پاکستان نہیں چل رہا ہے، اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے، گر رہا ہے پاکستان۔ معاشی بحران دن بدن بدتر ہو رہا ہے، امن و امان کا بحران بدتر ہو رہا ہے، سیاسی بحران بدتر ہو رہا ہے، پاکستان نہیں چل رہا ہے ان سے۔ لہٰذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ واپس آئے، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور عوام کی حمایت سے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت بننی چاہیے، اور وہ چلائے پاکستان کو۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر واپس جائے، جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں واپس چلی جائیں ساری کی ساری۔ رول آف لا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے انکروچمنٹ کی اور اپنے حلف کے خلاف انہوں نے پولیٹیکل پاور گین کی ہے، واپس جانا چاہیے ان کو۔
पाकिस्तान ऐसे चलेगा, वाइल्डा नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। कोई समझता है पाकिस्तान चल रहा है, नहीं चल रहा है पाकिस्तान। इनकी जड़ें अवाम में नहीं है। अगर अवाम में जड़ें होती तो ये कभी खजा ना जाते। सिर्फ जहाज़ें चल रही हैं। और जनाब आप जैसे उन्होंने कह दिया कि अब आप जहाज़ खरीदे, आप उड़ान करें, हम तो कहते हैं सेटेलाइट मिल जाए, आसमानों पर चले जाए। इस पाकिस्तान को खाली करें। यहाँ पर ऐसे लोग आना चाहिए जो अवाम का दुख दर्द महसूस करें, उनके अवाम में से हों, ना वो हों जिनको पता ही नहीं कि अवाम का दर्द और दुख क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है और ये जनाब जहाज़ खरीद रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, किसान चीख रहा है, मजदूर चीख रहा है, सनतकार चीख रहा है और ये अवाम में उड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम तारीख में 78 साल तारीख में इतनी गुर्बत नहीं आ चुकी। 29% की शरह। आप तो सोचें कि आपका पाकिस्तान में 10 में से 3 बंदा इस वक्त भूख से मर रहा है। गरीब नहीं है, 7 के 7 में से 1 मालदार होगा, 6 गरीब होंगे और 3 भूख से मर रहे हैं। सीएम ये पहले अमीर साहब ने किया था, अभी उन्होंने ये भी काफ़ी वाज़ेह कर दिया कि इसको पार्टी लाइन्स पे नहीं करना, इसको गुर्बत की लाइन्स पे करना है। तो क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से यहाँ धरने के कैदी फंसे हुए थे पार्लियामेंट हाउस में, और मैंने टोटल अपने हल्के में 1.5 दिन आई थिंक गुजारे और फिर ये दूसरा धरना कल से स्टार्ट हो गया। सो अभी हम बैठे और ये हमने काम भी साथ साथ में पूरे कर। रात को इमरान खान को जो पिम्स लाया गया है फॉलो अप के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मुतमईन है? देखिए, अगर वाकई ही ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं और स्पीकर साहब सादिक साहब ने भी एक स्पीच की है, तो मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती। इतने सेंसिटिव मामले में अमल को देख रही हूँ। अगर कोई गलत काम आप नहीं करते तो क्यों खान के ज़ाती मौलिकीन को रिजल्ट दिखा दें, खान को दिखा दें। खान बेचारे को तो नज़र ही नहीं आ रहा है काम। आप कह रहे हैं बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो अगर आप कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो गई, खान को रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे आप? खान के बेटे हैं, खान की बहनें हैं, खान की बहनियाँ हैं, खान के रिश्तेदार हैं, किसी एक अंदर ले जाए, खान के साथ बैठा दे, जिस तरह बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने लिखा। दूसरी राय लेने में इस्लाम में भी यही है, कानून है कि जब शक की बात होती है आप उसमें तस्दीक करते हैं। इस रमज़ान के महीने में कौन खान की सेहत पे खिलवाड़ करेगा? ना पीटीआई करेगी, ना ख़ानदान करेगा। तो मतलब यही लोग, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, तो ये क्यों नहीं इस पे लोगों को सेटिस्फाई करते? यहाँ पर देख सकते हैं कि पीटीआई की आदत मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से। यहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब मौजूद है, समाविया ताहिर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। जबकि इस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन अगर क़यादत की बात करें, पीटीआई की ख़वातीन क़यादत की, तो उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो है वो धरना दिया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा। समाविया ताहिर से बात करने की मैं कोशिश करूँगी कि मैडम ये बताइएगा कि रात को जो इलाज के लिए ले जाया गया, ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी आपका एहतजाज जारी, क्या आप मुतमईन नहीं है इलाज से? देखिए, मुतमईन कैसे हो सकते हैं? आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप हों या ये जितने लोग बैठे या मैं हूँ, मेरी फैमिली के किसी मेंबर को तकलीफ में है वो, और मुझे बताया नहीं जा रहा, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, किसी और को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, जो उनके पर्सनल फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं कि जो शुरू से उनको देखते आए, उनको जो है नहीं बताया जा रहा, तो डेफिनेटली कंसर्न तो होगा ना, तशवीश तो होगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इमरान खान साहब को जो है वो नहीं पेश किया जा रहा है अब तक, मतलब किसी से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही उनकी। क्यों? उनकी फैमिली का राइट बनता है कि उनसे मुलाकात कराई जाए, उनके मुआलिजीन का राइट बनता है कि उनसे मुलाकात कराई जाए, क्योंकि उनके मुआलिजीन से बेहतर इमरान खान साहब की फिजिकल हेल्थ को कोई भी नहीं समझ सकता, वो बेहतर जानते हैं कि क्या है। सो बात यह है कि आप रात के अंधेरे में ये काम क्यों करते हैं? हर वारदात आप रात के अंधेरे में क्यों डालते हैं? अगर इमरान खान साहब ठीक है, अगर इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, उनकी फैमिली की और उनके मुआलिजीन की, उनके वकला की, उनकी पार्टी लीडरशिप की, कि ताकि पता चले कि खान साहब ठीक है। वरना इस तरह तो जो इस्तराब आप कौम में पैदा कर रहे हैं, उसका रद्द अमल क्या होगा, ये आपने सोचा है? आपको उसमें सेंस कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा? कोई लाए अमल क़यादत ने तय किया हुआ, क्योंकि एहतजाज को हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, हर जुम्मे के जुम्मे भी होता रहा, हाई कोर्ट के बाहर होता रहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब हो रहा है, तो इस अगला आपका लाया अमल क्या होगा अगर नहीं सुनवाई होती? देखिए, एक बात याद रखिए, लाया अमल सड़कों पर ही है, सड़कों के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शायद इनको ना आराम, सुकून और फहम फरासत वाली जो लैंग्वेज है ना, वो समझ नहीं आ रही है। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि जब जो है इनको फैसला करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये अवाम के रद्द अमल के लिए तैयार है, अवाम तैयार है,
نکلنے کو. عوام کو روک کر رکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم کسی طرح کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ جس میں امن جو ہے وہ خراب ہو. لیکن اگر جو ہے یہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کرائیں گے, اگر ان کو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں کیا جائے گا, ان کو ان کے معالجین اور ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں ان کا علاج نہیں ہوگا, تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پھر یہ عوام ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی, پھر عوام آپس سے باہر ہو جائے گی. آلریڈی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہیں, باقی آپ دیکھ چکے ہیں, ہر جگہ عوام, اس ٹائم بھی عوام دھرنا دیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, کے پی میں آپ دیکھ لیں 2 جگہوں پہ عوام نے دھرنا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ تیار رہیں کے کہ پی عوام کے حالات پر بھی کوئی کامنٹ کرے, کیونکہ قیادت یہاں پر موجود ہے اور کے پی کے حالات جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں, تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ قیادت کو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ہونا چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, قیادت ہماری بالکل وہاں پر موجود ہے. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر سی ایم یہاں آئے ہوئے ہیں تو پیچھے جو ہے کوئی ٹیم نہیں ہے یا کام نہیں ہو رہا ہے. وہ سی ایم کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے, پوری کیبنٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے, جو وہاں پر کام کر رہے, ہر ایک اپنی اپنے ٹاسک جو ہے اس کو نبھا رہا ہے. تو میرے خیال میں سی ایم اگر یہاں پر آئے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کے لیے یہاں پر سولیڈارٹی کے لیے آئے, اور ظاہر بات ہے وہ ایک صوبے کے, اس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہے کہ جس صوبے نے پچھلی 3 بار سے عمران خان کو ہی ووٹ دیا ہے, اور صرف پی ٹی آئی کی ہی حکومت وہاں پر بنی ہے. تو عمران خان نے کچھ تو کیا ہوگا, جو ہے کے پی حکومت نے کچھ تو ڈیلیور کیا ہوگا کہ ان کو دوبارہ جو منتخب کر کے یہاں پر بھیجا گیا ہے. تو سی ایم کا یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ان کی کیبنٹ جو ہے وہ ساری وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنے اپنے کام کریے. سو ہمارا صوبہ جو ہے وہ بڑے سیف ہینڈز میں ہے. کے پی کی پریشانی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کے پی کی پریشانی کے پی کی عوام کرے گی, اور کے پی کے جو منسٹرز ہیں, جو وہاں پہ لوگ ہیں, وہ کریں گے, ان کی قیادت کرے گی. آپ لوگوں نے یہ جو آپریشن شروع کیے ہوئے نا, یہ روک لیجئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو تیرا میں آپ لوگ کریں آپ وہ روک لیجئے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کے پی میں دہشت گردی بالکل نہیں تھی. دہشت گردی کب ہوئی؟ دہشت گردی ہوئی جب آپ نے عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے آپ نے عمران خان کو نکال دیا, آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, اور پھر آپ نے وہاں پر ڈرون آپریشن جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے, بنا یہ سوچے سمجھے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی قیادت کی خواتین بھی موجود تھی, اور یہاں پر تمام پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ موجود ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تب تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ان کے معیار کے مطابق ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو جاتا, اور اس وقت یہاں پر بھرپور نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے.